دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے ہمارا ایک پیغام ہے، خاص میرے ان بھائیوں کے لیے جس نے اپنا مقصد اپنا مصر صرف دنیا ہی سمجھ رکھا ہے، ان کے لیے میرا صرف ایک واحد پیغام ہے۔ موت کے بعد تیسرے دن ہی انسان کے ناخن نکل جاتے ہیں۔ اس بات کو گانٹ باندھ لینا، چاہے اس دنیا میں دنیاوی زندگی پہ اپنے آپ میں کتنا زیادہ فخر کیوں کر لینا، اپنی خوبصورتی پر چاہے جتنا گھمنڈ کیوں نہ کر لینا، مگر اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد تیسرے دن ہی ہاتھوں کے ناخن سارے کے سارے نکال دیے جاتے ہیں، سارے ناخن نکل جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ اور جب چوتھا دن لگتا ہے، چوتھا دن کے بعد جو وال ہیں، زلفیں جسے آج زمانہ کہتا ہے، جس کی سجاوٹ بناوٹ کے لیے نہ جانے کیسے کیسے شیمپو کیسے کیسے تیل ہم لوگ یوز کرتے ہیں، مرنے کے بعد چوتھا دن جب لگتا ہے تو سارے بال جھڑ جاتے ہیں، سارے بال ایک ایک باڈی سے الگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بال بھی ہمارے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، چوتھے دن میں بال سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو پانچواں دن آتا ہے، دماغ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس دماغ سے ہم نے دنیا کو حاصل کرتے ہیں، جس دماغ سے دنیا کی خرافات ہم کرتے ہیں، جس دماغ میں ہمارے غلط غلط خلدان پیدا ہوتے ہیں، جس دماغ سے ہم لوگوں کو تکلیفیں دینے کی کوششیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد چھٹا دن نہیں ہوتا کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ سڑ کے کانوں کے سوراخوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دماغ میں ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا اللہ کر دیتا کہ وہ کیڑے تمہارے ہمارے دماغ کے ناک سے اور کانوں کے سوراخوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر احساس اس بات کا نہیں ہے۔ آج اس دماغ اللہ نے دیا، آج ہم لوگ چاہے اچھائی کے لیے اسے یوز کریں چاہے برائی کے لیے، مگر جس کے من میں اور دل میں صرف دنیا کی محبت اور لالچ ہوتی تو وہ اس دماغ کو دنیا داری میں استعمال کرتا ہے، اور جس کے سینے میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو اس دماغ کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اس دماغ کا حال کیا ہوگا۔ یہ دماغ اس میں کیڑے چھوٹے چھوٹے پڑ کے ناک اور کانوں کے سوراخ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور چھٹا دن نہیں ہوتا ہے۔ چھٹا دن لگتا ہے کہ انسان کے دیگر اجزاء باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا پیٹ کے اندر کی اوجھڑی، اس کی آتیں سب سڑ سڑ کر سارا مادہ سارے اجزاء سب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 دن کے بعد باڈی کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا، سارا بدن ختم ہو جاتا ہے۔ 7-8 دن کے بعد سارا بدن ختم، خالی ڈھانچہ رہ گیا۔ اب وہ غرور کہاں گیا؟ جس جوانی پر غرور تھا، جس جسم پر خوبصورتی پر گھمنڈ تھا، جس صحت پر تجھے بڑا غرور تھا، وہ صحت وہ جوانی وہ خوبصورتی کہاں چلی گئی؟ ساری کی ساری مٹی میں مل گئی، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گئی، ساری کی ساری اکڑ نکل گئی۔ ہر انسان کو سوچنا کیا چاہیے، اپنے آپ میں تکبر پیدا ہو، غرور گھمنڈ پیدا ہو تو اس پر یاد کر لینا چاہیے کہ مجھے قبر کے اندر جانا ہے، جانے کے بعد ہمارا خوبصورت بدن بھی کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ایک دم سے پتھر کی طرح جسم ہے، ایک نہ ایک دن یہ مٹی اور کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج جس زبان سے ہم بولتے چلے جا رہے ہیں، زبان بھی ایک کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گی۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے جو ہاتھوں سے ہم لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ہاتھ بھی ایک نہ ایک دن کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا۔ اور یہ دماغ جس سے ہم لوگ شاطر چالیں چلتے ہیں، دماغ بھی کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا۔ ساری چیزیں جب نیست و نابود ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو ہم کیوں نہیں سدھرتے؟ ہمیں کیوں نہیں اللہ اس کے رسول کا فرمان یاد آتا ہے؟ پھر ہم کیوں نفرتوں کا بازار گرم کرتے ہیں؟ پھر ہم دولتوں کی حوث دلوں میں کیوں بسائے گھوم رہے ہیں؟ پھر ایک دوسرے کی رنجت اور بغض و کینہ کی شہرت کیوں لیے پھر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے دلوں میں گندگیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، یہ مرنا تو برحق ہے، دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہی پڑے گا، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔